بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کل سوشل میڈیا پر ایک بحث بڑی عروج پر ہے۔ وہ بحث یہ ہے کہ محفل میلاد منانا کیسا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محفل میلاد منانا، محفل میلاد کا انعقاد کرنا جائز نہیں ہے، کہیں بھی ثبوت نہیں ہے۔ آج میں ان لوگوں کو چیلنج سے جواب دیتا ہوں جو محفل میلاد پر اعتراض کرتے ہیں۔ علماء ہند کے عظیم شیخ، بالخصوص مدرسہ دیوبند کے نامور عالم اور فاضل اور بزرگ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہوں۔ یہ حضرت صاحب چاروں سلاسل میں بیعت کرتے تھے اور دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی اور دارالعلوم دیوبند کے سرپرست اعلیٰ مولانا رشید احمد گنگوہی آپ کے مرید اور الخلفاء تھے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڈوی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا محمود الحسن دیوبندی اور کئی دیگر علماء مشائخ کا شمار حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلفاء میں ہوتا تھا۔ ان کی کتاب ہے، ان کا نام ہے شمائم امدادیہ۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 47 اور صفحہ نمبر 50 پر یہ بات درج ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کے جواب میں، سوال کیا تھا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے۔ اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، مولد شریف یعنی میلاد شریف تمام اہل حرمین کرتے ہیں، اسی قدر ہمارے واسطے حجت کافی ہے کہ حرمین شریفین یعنی مکہ المکرمہ کے لوگ اور مدینہ طیبہ کے لوگ جو ہیں وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کرتے ہیں۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ قیام کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں، یعنی جس وقت محفل میلاد ختم ہوتی ہے تو لوگ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں فرمایا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ہاں مجھ کو ایک کیفیت قیام میں حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک کتاب ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی فیصلہ ہفت مسئلہ۔ کسی نے ان سے دریافت کیا، پوچھا کہ میلاد کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے اور ان کا معمول کیا ہے، تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ فقیر کا مشرب یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوتا ہوں، بلکہ برکات کا ذریعہ سمجھ کر ہر سال محفل میلاد منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف اور لذت پاتا ہوں۔ میرا ان مولویوں سے سوال ہے جو سوشل میڈیا پر آ کر ہر بات پر یہ جواب دیتے ہیں، یہ فتویٰ دے دیتے ہیں محفل میلاد منعقد کرنا کہاں لکھا ہے۔ تو یارو تم کسی اور کی طرف کیوں جاتے ہو؟ اپنے آبا و اجداد کے پیر و مرشد کو دیکھو کہ ان کا معمول کیا تھا، ان کا عمل کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا عمل یہ تھا کہ میں ہر سال محفل میلاد منعقد کرتا ہوں اور باقی محفل میلاد میں خود شریک بھی ہوتا ہوں۔ اور آگے وہ لکھتے ہیں، رہا یہ عقیدہ کہ مجلس مولود میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ ہیں ان کے کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پر نور کہہ رہے ہیں، رونق افروز ہوتے ہیں، تو اس عقیدے کو کفر اور شرک کہنا حد سے بڑھنا ہے۔ مولوی ہو، فتوی لگانے والے ہو، ذرا حیا کرو، اپنے مشائخ کی طرف دیکھو تو فیصلہ کر دو، یا تم سچے ہو یا وہ سچے تھے۔ آگے وہ لکھتے ہیں، یہ بات عقلاً اور نقلاً ممکن ہے، بلکہ بعض مقامات پر واقع بھی ہو جاتی ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شبہ کرے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کیسے علم ہوا، آپ کئی جگہ کیسے تشریف فرما ہوئے، تو یہ شبہ بہت کمزور شبہ ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور روحانیت کی وسعت کے آگے جو صحیح روایات اور اہل کشف کے معاہدے سے ثابت ہے، یہ تو ادنیٰ سی بات ہے۔ ان کا عقیدہ پھر یہ ہے مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جہاں چاہیں، جس محفل میں چاہیں حضور تشریف لے جا سکتے ہیں۔ میرا ان مولویوں سے سوال ہے جو کہتے ہیں کہ محفل میلاد منعقد کرنا اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو میں گزارش کرتا ہوں کم سے کم اپنے مشائخ کا تو خیال رکھو۔ اور غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم
مولانا نواب صدیق حسن خان بھوپالی میلاد شریف کے منانے کی بابت لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اس میں کیا برائی ہے کہ اگر کوئی ہر روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کر سکتا تو پھر ہر ہفتے کرو حضور کا ذکر۔ اگر ہر ہفتے حضور کا ذکر نہیں کر سکتے تو پھر ہر مہینے حضور کا ذکر کرو۔ اگر حضور کا ذکر ہر مہینے نہیں کر سکتے تو کم سے کم سال کے بعد تو حضور کا ذکر کرو، حضور کی محفل میلاد منعقد کرو۔ آگے مولانا صدیق حسن خان بھوپالی لکھتے ہیں، گویا کہ انہوں نے فتویٰ دے دیا ہے کہ جس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا حال سن کر فرحت حاصل نہ ہو، خوشی حاصل نہ ہو اور اللہ کا شکر ادا نہ کرے اس نعمت پر جو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں مولانا نواب صدیق حسن خان بھوپالی، وہ لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ حضور کی محفل میلاد پر اعتراض کرنے والے ہو، کچھ تو حیا کرو، کچھ تو خیال کرو، اپنے بزرگوں کا تو خیال کرو۔